بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیے بھٹو۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا تعداد میں، اتنا گرمی میں یہاں اتنا جوش اور جذبہ کے ساتھ جمع ہوئے ہیں ہمارا استقبال کرنے کے لیے۔ میں نے وزیر اعظم صاحب کے اور صدر پاکستان کے کہنے پہ پاکستان کا ایک وفد دنیا بھر کے دورے، دنیا بھر کا کیا، 4 ممالک 5 ممالک کے دورے کیے ہیں، جہاں ہم نے پاکستان کا پیغام، امن کا پیغام، کشمیر کا پیغام، سندھو کا پیغام اور دہشت گردی کے بارے میں ہمارے موقف کا جو پیغام ہے وہ دنیا بھر میں، نیو یارک میں، اقوام متحدہ میں، امریکہ کے دارالحکومت میں، واشنگٹن ڈی سی میں، لندن میں، یونائٹڈ کنگڈم میں اور یورپ کا برسلز کے شہر میں آپ کا پیغام، پاکستان کا پیغام لے کے گیا تھا۔ اور میں آپ سب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ پاکستان نے جنگ کے دوران یہ دکھا دیا کہ ہاں، بھارت ہم سے 7 گنا بڑا ہے، مگر جس انداز سے ہمارا فوج نے، ہمارا افواج نے، ہمارا ایئر فورس نے بھارت کو عبرتناک شکست دلوایا تھا، اس پہ ہم سب فخر کرتے ہیں۔ اور بھارت کا کوشش یہ تھا کہ جہاں وہ جنگ کے میدان میں پاکستان کو نہیں ہروا سکے تو ان کا کوشش یہ تھا کہ بیانیہ کے لحاظ سے اور سفارتی سطح پہ وہ پاکستان کو ناکام کروا دے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کامیاب رہا اور بھارت ناکام رہا۔ جب وہ سفارتی سطح پہ ہو تو بھارت کے پاس زیادہ مال ہوگا، زیادہ وسائل ہوں گے، لیکن پاکستان کے دنیا بھر کے سفیر کے انتھک محنت کے بعد پاکستان نے سفارتی سطح پہ بھی یہ جنگ جیتی ہے۔ اور پاکستان نے بیانیہ کے لحاظ سے بھی، اس لیے پاکستان سچ کے ساتھ کھڑا تھا اور بھارت جھوٹ کے ساتھ کھڑا تھا، تو ہم نے بیانیہ کے لحاظ سے بھی پوری بین الاقوامی میڈیا پہ پاکستان کا بیانیہ جیت گیا اور بھارت کا بیانیہ ہار گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پارٹیشن سے لے کے آج تک ہمارے لیے ایک بہت اہم مسئلہ رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد اسی کشمیر کی مسئلہ پہ یہ پارٹی کی بنیاد رکھی گئی، اور قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو ہو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو یا صدر زرداری، ہم نے ہر دور میں کشمیر کے عوام کا آواز اٹھائے ہیں، اٹھاتے رہیں گے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ جہاں ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ بھارت کا یہ عمران خان کے دور میں بھارت نے 2019 میں کشمیر پہ ایک حملہ کیا، اور اس وقت کا وزیر اعظم نے
پاکستان کے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں کیا کروں، مگر میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ کا صدر زرداری تھا، آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف تھا، تو جب اس دفعہ کشمیر پہ حملہ ہوا، دہشت گردی کے بہانے پہ کشمیر کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، تو پاکستان نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ جب وہ پہلی رات پہ بھارت نے اپنے جہاز اڑائے تھے اور پاکستان کے کشمیر کے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا کے شہید کیے تھے، تو پاکستان کا فوج نے بھارت کے 6 جہاز گرائے تھے۔ پہلے وہ نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ کوئی جہاز ہی نہیں گرا۔ ہم کہتے تھے کہ پوری دنیا مان رہا ہے کہ آپ کے جہاز گر چکے ہیں، مگر وہ انکار کر رہے تھے۔ وہ 1 مہینے بعد مان چکے ہیں کہ ہاں جی آپ نے ہمارے جہاز گرائے ہیں۔ بھارت کا یہ کوشش تھا کہ پاکستان پہ دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا کے وہ ہمارے نہتے شہریوں کو شہید کریں گے، سنتاس معاہدہ کو توڑیں گے، اور جیسے خان صاحب کے دور میں پاکستان خاموش رہا ویسے آج بھی ہم خاموش رہیں گے۔ مگر یہ ان کی بھول تھا، پورا پاکستان ایک ہو کے ہر لحاظ پہ ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہم نے جگہ جگہ کشمیر کا آواز اٹھایا، اور اس جنگ سے پہلے بھارت کا موقف یہ تھا کہ کشمیر تو بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ اب ان کو ماننا پڑ رہا ہے کہ کشمیر، یہ بھارت بھی مانتا ہے کہ کشمیر اندرونی معاملہ نہیں رہا، یہ اب بین الاقوامی معاملہ ہے۔ یہ آپ کی کامیابی ہے، پاکستان کی کامیابی ہے، کشمیر کی عوام کی، نوجوانوں کی فتح ہے کہ آج کشمیر کی بات سری نگر اور مظفر آباد، اسلام آباد اور دہلی کے علاوہ بین الاقوامی سطح پہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کا صدر بھی کہتا ہے کہ کشمیر کا معاملہ حل کرنے کے لیے وہ تیار ہے پاکستان اور بھارت کا بات چیت کروانے کے لیے۔ یہ آپ کی تاریخی کامیابی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مودی نے سندھو پہ تاریخی حملہ کیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں ہمارا سندھو پہ ایسا حملہ نہیں ہوا جیسے مودی آج کرنے جا رہا ہے۔ ان کا یہ دھمکی کہ وہ پاکستان کا پانی، سندھو پہ حملہ کر کے آپ کا پانی روکیں گے۔ ہم نے جنگ کے دوران کہا تھا کہ جب سندھو کی بات آتی ہے تو چاہے وہ پاکستان ہو یا بین الاقوامی سطح پہ ہو، تو پاکستان پیپلز پارٹی صف اول کے کردار ادا کرتی ہے۔ یہ آپ نے شہید محترمہ ماں نذیر بھٹو کے دور میں آپ سب نے ہمارا سندھو کو بچایا تھا اور تاریخی تحریک چلائے تھے۔ حال ہی میں جب وفاقی حکومت کوئی غلط پالیسیز اپنا رہے تھے تو آپ کا وزیر اعلیٰ نے، آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی نے صف اول کا کردار ادا کی۔ ہم نے مثبت سیاست کر کے، آئینی فورمز کو استعمال کر کے، سی سی آئی کے تھرو اپنا سندھو کو تحفظ دلوایا تھا۔ یہ آپ کی کامیابی۔ اور اب جب بھارت نے حملہ کیا تو میں نے وعدہ آپ سے یہ کیا تھا
کہ بین الاقوامی سطح پہ میں ان کو بے نقاب کروں گا, سندھو کا کیس لڑوں گا, اور وہ ابھی کر کے آیا ہوں. بھارت نے یہ حملہ تو کر لیا ہے, مگر پاکستان کے یہ مقدمہ جو تگڑا مقدمہ ہے, ہم نے اقوام متحدہ میں آپ کا سندھو کا دفاع کیا, ہم نے امریکہ میں ان کے دارالحکومت میں آپ کا سندھو کا دفاع کیا, ہم نے برطانیہ میں, یورپ میں آپ کا سندھو میں دفاع کیا کہ یہ ہم ہونے نہیں دیں گے, کہ اگر بھارت ہمارے سندھو کی طرف مالی آنکھ بھی دکھاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک اور جنگ لڑیں گے اور ایک بار پھر ان کو شکست دلوائیں گے. معاہدہ ماننا پڑے گا. سنتاس معاہدہ کے تحت 6 میں سے جو 3 دریا ہے وہ پاکستان کے حوالے اور باقی 3 بھارت کے حوالے. تو بھارت کے پاس 2 آپشنز ہے, یا مانے عالمی قانون مانے, اپنا سنتاس معاہدہ مانے اور عمل درآمد کرے, نہیں مانتے تو پاکستان ایک اور جنگ کرے گی اور 6 کے 6 دریا آپ کے ہوں گے. ہم نے ہر محاذ پہ اپنا سندھو جو پورا ملک کو پانی پہنچاتا ہے, جو پاکستان کے عوام کو کشمیر سے لے کے یہاں کراچی تک پاکستان کا جو پانی ہے وہ اسی سندھو سے آتا ہے. یہ پاکستان کے بننے سے پہلے سندھو چلتا آ رہا ہے. ہم تو اینشنٹ انڈس ویلی سیولائزیشن کے ورثہ ہے اور ہم اپنا دریا کا دفاع کرنا جانتے ہیں. جہاں آپ کا پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ جدوجہد عالمی سطح پہ لڑ کے آئے ہیں, میں ضرور پوچھنا چاہوں گا ان سیاسی یتیموں سے جو پاکستان کے اندر نفرت, تقسیم اور ناکھپے کی سیاست کرتے ہیں, کہ وہ صوبوں کے درمیان نفرتیں پھیلانا کے عادی ہے. ان کا پیپلز پارٹی کو گالی دینا ان کے لیے آسان ہے. تو آج جب بھارت نے ہمارا دریا پہ حملہ کیا ہے تو یہ سیاسی یتیم کہاں گم ہے, کیوں خاموش ہے, کہاں غائب ہے؟ ان کے دھرنا کا کیا ہوا, ان کا احتجاج کا کیا ہوا, ان کا شور کا کیا ہوا؟ سندھو صرف بہانہ تھا, نشانہ تو آپ کا پیپلز پارٹی تھی. ان کے پیچھے ہمیشہ سے بھارت کی فنڈنگ رہا ہے. بھارت پیسہ دیتا ہے تاکہ اس قسم کی تنظیمیں بلوچستان میں ناکھپے کا نعرہ اٹھائے, سندھ میں ناکھپے کا نعرہ اٹھائے, مگر ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے, ہمارے جے عالیہ موجود ہے. ہمارا نعرہ آپ کا نعرہ ہے کہ کھپے کھپے پاکستان کھپے. اور انشاءاللہ تعالی ان کا انشاءاللہ تعالی اب 4تھی بار جب 4 سال بعد الیکشن ہوں گے تو ان کی سیاسی ٹیموں کو آپ ایک بار پھر عبرتناک شکست دلوائیں گے. وہ جو جب سندھو پہ تاریخی حملہ ہوا ہے بھارت کی طرف سے ہوا ہے اور وہ آج تک خاموش ہے, تو سندھ کا عوام, پاکستان کے عوام ان سیاسی ٹیموں کو کبھی معاف نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے, آپ نے, میں نے دہشت گردی کی جنگ میں سب سے بڑا قربانیاں دیے ہیں, اور آج بھی پاکستان کا افواج دہشت گردی کی جنگ میں صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے. دنیا کو یہ معلوم ہے
भारत का ये कोशिश था कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए। भारत का ये कोशिश था कि पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं टेररिस्तान डिक्लेयर किया जाए। मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अमेरिका से होकर आए हैं, यूरोप से होकर आए हैं, ब्रिटानिया से होकर आए हैं, सब के सब मान रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान दहशतगर्द नहीं, ये दहशतगर्दी का मुकाबला करते हैं। भारत ने अरबों डॉलर्स ब्रिटेन में, अमेरिका में और यूरोप में इन्वेस्ट किया है, मगर फिर भी भारत का बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं जब इस मुल्क का वजीर खारजा था तो FATF से हमने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में तब्दील कर दिया। इसका मतलब कि आनली दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान वो इक़दामात उठा रही है जिससे दहशतगर्दी का मुकाबला किया जाए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो कमेटी थी, हम भी इस दौरे पे चल रहे थे और भारत ने भी अपना कोई कमेटी भेजा था। हम एक वक्त में अमेरिका में होते थे, एक वक्त में ब्रिटेन में होते थे, एक वक्त में यूरोप में होता था। और अब दुनिया ये मान चुकी है कि जो भी मसला भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग शुरू कर सकता है, जिसका नतीजा में खुदा ना खास्ता एटॉमिक जंग हो सकता है, तो वो किसी का अंदरूनी मसला नहीं हो सकता, वो बैनुल-अक़वामी सतह का मसला उड़ेगा। और इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान से लेके दुनिया के कोने कोने तक, आखिरी दम तक इंसाफ पहुंचाने तक कश्मीर की आवाज उठाते रहेंगे। जहां तक सिंधु का मामला है, ये तो हमारा जिंदगी मौत का मामला है, जिंदगी मौत का मामला है, और हम आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला बयानिया के सतह पे, सिफारती सतह पे, और अगर हमें मजबूर करते हैं तो जंग लड़ने के लिए तैयार है। मगर हम अपना सिंधु का आवाज बनेंगे, इसका दिफा करेंगे और अपने अवाम तक पानी पहुंचाएंगे। जो लोग सिंधु पे सियासत करते रहते हैं उनको अपना खामोशी मुबारक। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद है। हम इस सूबे के, इस मुल्क के अवाम को मायूस नहीं होने देंगे। हम सिंधु का जो जिदोजहद है वो पाकिस्तान के चारों सूबों में और बैनुल-अक़वामी सतह करेंगे, मजबूर करेंगे कि उनको या सिंतास मुआहिदा को मानना पड़ेगा या हमें 6 के 6 दरिया पाकिस्तान के हवाले, जंग के सूरत में पाकिस्तान के हवाले करने पड़ेंगे। मैं वजीर आजम साहब का, वजीर खारजा का, पूरी दुनिया में जो हमारे सफीर मौजूद है, खास तौर पे न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस में, अमेरिका में, UK में, EU में, उन सब का जो हमारा टीम में, जो वजीर आजम ने जो टीम बनाया, जिसका क़यादत में कर रहा था, आपकी शहरी रहमान साहिबा उसमें शामिल थी, हिना रबानी खर साहिबा उसमें मौजूद थी, साथ साथ हमारा ये सेनेटर फैसल सब्तवारी जो कि कराची से, मुसद्दक मलिक साहब, खुरम दस्तगीर साहब, बुशरा भट्ट साहिबा, जलील अब्बास जिलानी साहब, ये तहमीना जंजुआ साहिबा, उन सब का शुक्रगुजार है जिन्होंने मेरे साथ अनथक मेहनत की, दिन रात मेहनत की। 2-3 हफ्ते में हमने 70 से ज्यादा, 70 से ज्यादा मुलाकातें की हैं और इस मेहनत के नतीजे में पाकिस्तान का बयानिया पहले से ज्यादा ठोस है, ज्यादा तगड़ा है। वो लोग जो पहले पाकिस्तान पे शक कर रहे थे, अब वो पाकिस्तान के बाद मानने पर आ चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपना जिदोजहद जारी रखेंगे जब तक हम अपना मंजिल पे नहीं पहुंचते। जिए भुट्टो, जिए अवाम, पाकिस्तान खपे।
सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।